السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ وقال تعالى في مقام آخر وهو يتولى الصالحين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اللہ نیک بندوں کا سرپرست ہے۔ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ اسی موضوع پر اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ کلمہ گو بندے کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے اور اللہ کی سرپرستی کے اندر آ جائے۔ ہم خواہ مخواہ مصیبتوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم اگر اللہ کے کام کو کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے کاموں کو سنواریں گے۔ سنیے، قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج عورتیں کہتی ہیں، جناب آج خاوند کا پیار نہیں ملتا، بس نیک بن جاؤ، اللہ تمہارے قدم جما دیں گے۔ کیسے قدم جمیں گے؟ اللہ گھر بھی دیں گے اور گھر والے کا پیار بھی عطا فرمائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں، جناب کاروبار نہیں چلتا، تم اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے الٹے قدموں کو سیدھا فرما دیں گے۔ یہ ایک عرب کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ جمعہ کے دن اس نے جمعہ پڑھنے کی تیاری کی، عین اسی وقت اس کو اطلاع ملی کہ ہمارے کھیت کو پانی ملنے کا یہی وقت ہے۔ اب اگر آپ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تو کھیتی کو پانی نہیں ملے گا اور یوں فصل نہیں ہوگی۔ بیوی نے بھی کہا، جا کر کھیتی کو دیکھو۔ اس نے کہا، اللہ نے جمعہ کے لیے بلایا ہے، لہذا میں جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں۔ جب وہ مسجد میں جانے کے لیے گھر سے نکلا تو پتہ چلا کہ یہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور اگر دیر ہو گئی تو نہیں ملے گا۔ اسے جتنا جلدی تلاش کیا جائے اس کے ملنے کے اتنے ہی چانسز زیادہ ہیں، اور اگر دیر ہو گئی تو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ کھیتی بھی ختم ہو جائے گی تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس نے کہا، میرا اللہ مالک مجھے فرض پڑھنے دو، میں واپس آ کر باقی کام دیکھ لوں گا۔ چنانچہ اس نے فرض ادا کیے
اور جلدی جلدی کھیتوں کی طرف واپس آیا. کیا دیکھتا ہے کہ کھیتی کو پانی لگ چکا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑا حیران ہوا کہ میری کھیتی کو پانی کس نے لگا دیا. اتنے میں ساتھ والی زمین کا زمیندار آیا اور کہنے لگا میں تو اپنی باری پر اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا. آج میرا پانی پورا ہی نہیں ہو رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی. آخر میں پتا چلا کہ میرے کھیت اور آپ کے کھیت کے درمیان والا نکا کھلا ہوا تھا. میں نے اپنی کھیتی کو پانی دیا تو تمہاری کھیتی کو خود بخود پانی لگ گیا. اس نے کہا الحمدللہ اب گھر جاتا ہوں تاکہ اونٹ کا پتہ کروں. جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا اونٹ صحن میں بندھا ہوا تھا. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ اونٹ کہاں سے آیا. تو اس نے کہا میں تو آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی. میں نے باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی. باہر نکل کر دیکھا تو یہ اونٹ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور کتے اس کا پیچھا کر رہے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے ایسا نظام کر دیا وہاں کھیت میں کہ وہ نکا جو پانی کے نکاسی کا جو راستہ تھا وہ پانی کھیتی میں ڈالتا تھا تو وہ نکاسی سے وہ باہر کچھ پانی جا رہا تھا اور ان کی کھیتی کو ہی پانی نہیں ہو رہا تھا. اس لیے وہ نکا جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اس نے جب بند کیا تو اللہ رب العزت نے نظام کر دیا. ان کی کھیت میں بھی پانی بھر گیا اور پڑوسی کے کھیت میں بھی پانی بھر گیا. اب یہاں دیکھیے کہ کتے بھگاتے ہوئے لا رہے ہیں اونٹ کو کہ دیکھیے اللہ کے گھر کو گیا. اللہ کی عبادت کو مقدم سمجھ کر اللہ کی عبادت کو پہلے کیا اس نے تو اس کے صلے میں پروردگار اس کے یہ دونوں کام کر دیے. کتوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ بھونکتے ہوئے اسے گھر کی طرف لے کر آئیں. وہ اونٹ جو ہے گھر کی طرف بھاگ کر واپس آ گیا. جب یہ گھر کے دروازے پر آیا تو میں نے اس کی رسی پکڑ کر باندھ دیا. یہ سن کر اس نے کہا دیکھو میں اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ نے میرے دنیا کے کاموں کے اندر میری مدد کر دی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اور وہ اللہ تعالی نیکوں کے کا سرپرست ہے. ہم اس لائن پر تو آتے ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کاموں کو خود سنواریں اور خود ہم سے کام سنورتے ہی نہیں. دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور پریشان ہوتے پھرتے ہیں. آئیے آج کی رات نیکوکاری کا ارادہ کر لیجئے اور اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جائیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہمارے سسر محترم حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے قریب ایک جگہ مدرسہ بنایا. یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے. اللہ کے فضل سے مدرسہ بہت ہی کامیاب رہا. اس میں کئی 100 طلبہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جب پارٹیشن ہو گئی تقسیم کے وقت جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کو جو ہے رہتے کو ملا کر رہتے تھے اور سب مل کر رہتے تھے. جہاں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں مسلمانوں کو مارتے تھے. اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب کو کہہ دیا کہ آپ سب لوگ دروازے بند کر کے گھروں کے اندر ہی رہیں. چنانچہ انہوں نے اندر رہنا شروع کر دیا. ایک استاد صاحب کو کوئی کام پڑ گیا دوسرے گاؤں میں ان کو جانا تھا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ بیچارہ ڈرتا ہوا مدرسے سے نکلا. چھپ چھپا کے جا رہا تھا کہ سامنے ایک سکھ ملا. پہلے تو وہ اس کو دیکھ کر گھبرایا. پھر سوچنے لگا یہ بھی ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں. دن 1 to 1 اگر سامنے ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں. جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا میاں جی تسی فوج منگائی ہے. پہلے تو وہ اس کی بات ہی نہ سمجھا. پھر جب اس نے دوبارہ پوچھا تو پھر سمجھ آئی.
کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے. میں نے پوچھا کیوں, آپ کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قریب کی بستیوں والے 3 مرتبہ تلواریں اور نیزے لے کر تمہارے تمام بچوں کو ختم کرنے کے لیے رات کو آئے. جب بھی آتے تھے ہمیں تمہارے مدرسے کے پیچھے سپاہی بندوق لیے کھڑے نظر آتے تھے. ہم 3 مرتبہ آئے, تینوں مرتبہ فوج کو دیکھا. انہوں نے آ کر یہ واقعہ حضرت کو سنایا. حضرت نے فرمایا ہاں, یہ ایک خدائی فوج تھی جسے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا, اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا تھا کہ ان میں کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں تھا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے غیر پر تو بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. کیا ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ باپ پر بھروسہ, بڑے بھائی سرپرست بن جائے تو ان پر بھروسہ, چچا سرپرست بن جائیں تو ان پر بھروسہ, ماموں سرپرست بن جائیں تو ان پر بھروسہ. او خدا کے بندے, اللہ سرپرست بنتا ہے تو اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ آج ہمیں اس عظیم رات میں سب گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر دیکھنا اللہ تعالی ہمارے کاموں کو کیسے سنوارتے ہیں. دیکھیں, اگر ایک بندہ اربوں پتی ہو اور اس کا بیٹا 1000 روپے تنخواہ والی نوکری ڈھونڈنے کے لیے دوسرے بندے کے پاس جاتا پھرے تو باپ کو تو غصہ آئے گا ہی کہ یہ کیسا بے وقوف ہے. میں اربوں پتی بندہ ہوں اور میرا بیٹا 1000 روپے کی نوکری کی خاطر لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھرتا ہے. مجھے یہی مثال سمجھ میں آتی ہے جب کلمہ پڑھنے والا اپنے پروردگار کے خزانوں کے باوجود چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دھکے کھاتا ہے اور لوگوں کی منتیں کرتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا سوچیں گے کہ میرا بندہ میرے دروازے پر کیوں نہیں آتا, کیوں نہیں ہاتھ پھیلاتا, میں اس بندے کی ساری مشکلات کو آسان کر دیتا. اگر ایک بادشاہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہو اور اسے اس نے محل میں بڑی آسائشوں کے ساتھ رکھا ہو, اب ایک بھنگی جو گھروں سے پاخانہ اٹھاتا ہے وہ اس ملکہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے تو کیا ملکہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گی؟ ہرگز نہیں. وہ کہے گی ایک طرف بادشاہ ہے, میں پورے ملک کی فرسٹ لیڈی ہوں, خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, خدمت کرنے والے اور خدمت کرنے والیاں بھی ہزاروں میں ہیں, اور ایک طرف یہ بھنگی بدبخت کہاں سے آ گیا؟ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کیوں دیکھا؟ بالکل یہی مثال ہے. شیطان اس بھنگی کی مانند ہے اور بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور اللہ کے بندے اور بندیاں اس کے محبوب بندے اور بندیاں ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے. اب اگر اللہ رب العزت کی موجودگی میں ہم شیطان بدبخت کی طرف توجہ دیں اور اس کے راستے پر چلیں تو گویا ہم نے بھی بھنگی کو چن لیا اور اپنے مالک کے در کو چھوڑ دیا. حالت تو یہی ہے کہ یہی کرتے پھرتے ہیں. نمازوں کے لیے اذانیں ہوتی ہیں مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی. پورا دن گزر جاتا ہے مگر تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی. پھر ہمارا شمار صالحین میں کیسا ہوگا؟ اس کا طریقہ سن لیجئے.
صالحین میں شامل ہونے کے لیے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، آئندہ نیک اعمال کرنے کا پکا وعدہ، اور اگر پھر غلطی ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہم فرشتے نہیں کہ اب ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اگر غلطی ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کریں گے اور نادم اور شرمندہ ضرور ہوں گے۔ اس طرح کام کرنے سے ہم نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے جھمیلے اللہ تعالیٰ خود ہی آسان فرما دیں گے۔ آج کی رات رزق کے فیصلے ہونے کی رات ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے پورے سال کا بجٹ آج کی رات بنتا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے رزق کا معاملہ بھی پیش ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کے ساتھ رہوں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ بھی اسی لیے ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہوں گے تو اللہ تعالی ضرور رحم فرما دیں گے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، اللہ ہمارے اخلاق کو جو ہے بہترین بنا دے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنا ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔